خطاب دیتا ہوں مسلک اہل حدیث کے عظیم خطیب قاری القرآن واضح خوشلحان حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ اسی اثناء میں ہم پنڈال میں استاد مکرم مرکزیہ فیصل آباد کی جان محترم جناب نجیب اللہ طارق صاحب حافظہ اللہ تعالی کو دل کی عطا گہرائیوں سے اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، اور سیکیورٹی کارکنان سے گزارش ہے کہ امیر محترم کو لے کر کے اسٹیج کی طرف لے کے آئے حضرت الشیخ نجیب اللہ طارق حافظہ اللہ تعالی امیر مرکزیہ فیصل آباد۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں بلبل قرآن واضح خوشلحان حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب اچھی آواز نہ ہونا چاہیے۔ ہاتھ کھڑا کرو تو اچھی آنکھو اللہ اکبر، دونوں ہاتھ کھڑے کرو کہ آنکھو اللہ اکبر، سارے بھائی کھڑے ہو کہ آنکھو اللہ اکبر۔ ہون سلام دا جواب دینا۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو سارے انو مسلمان بنایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے عقیدہ توحید عطا فرمایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سماعت کرنے واسطے اس کھلے بازار دے اندر کافی بھاری تعداد دے اندر لوگوں نے جمع فرمایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا۔ پیارے بھائیو، میں نے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی اس بات دی کہ میرے کو وعدہ لیا ولی الرحمن پیارے حضرت مولانا سردار عابد صاحب، انہوں نے ٹائم لیا اور پھر جڑا وعدہ کیتا کہ تسی وقت نہ لاؤ تے پہلی تقریر تھوڑی ہوئے گی۔ وعدے تے لوگ بڑے بڑے کر دن، لیکن سردار عابد صاحب نے جو وعدہ کیتا ہے انہوں نے اپنا وعدہ وفا کیتا ہے، صرف 15 منٹ لیٹ کیتا ہے۔ کوئی نہیں، یہ معافی ہے، مہمان بھی معافی دن
دوسری میں نے خوشی یہ ہو رہی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت پروگرام ہو رہا ہے، اور میں نے یہ بھی بڑی خوشی ہوئی کہ امیر محترم فیصل آباد دے اللہ دے پیارے ولی نجیب اللہ خان صاحب وہ بھی ماشاءاللہ اپنے پیارے سوہنے پروگرام دے اندر پہنچ گئے۔ اللہ اس پروگرام نو ساری رات کامیابی نہ چلائے، اور جنہاں نے محنتاں کی تھیاں یوتھ فورس دے نوجوانہ نے اور مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان دے جو بزرگ دعاواں کر دے رہے، اللہ اس پروگرام نو سارے بھائیاں واسطے صدقہ جاریہ بنا۔ بڑیاں بڑیاں تقریرہ ہون گیاں میرے تو بعد، میں تو میرے پیارے بھائیوں تقریر کرنی نہیں، میں تو تھوڑا مارن سوٹے۔ پہلی دفعہ اے منظر آج میں ویکھ رہا کاوڑ بڑی ہے کہ پہلے کیوں نہیں بلایا فیصل آبادیاں نے، ایڈا شاندار جلسہ جن دے آج میں آیا۔ میں نو کاوڑ بڑی ہے، میں اپنی آج کاوڑ کہنی، میری تقریر آج تم میں تو بھی کوڑی ہوئے گی، اور میں تو انہوں چونڈے مارنے چونڈیاں نہیں، لیکن پیڑ نہیں کرانگا۔ تو انہوں میں انشاءاللہ سنانا چاہنا مٹھیاں تقریرات ہونیاں ہی ہونیاں۔ سونے نبی دی سیرت، اے بھی سیرت ہے پیارے نبی دی کہ میرے سونے نبی پاک ورگا صلہ رحمیاں کرنے والا کوئی نہیں آیا۔ میرا موضوع ہے تم جفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہے۔ پیارے دوستو آج ان دی ضرورت بھی ہے، آج صلہ رحمی تے کوئی چل نہیں رہا، باپ بیٹے نہ لڑے ہوئے، ماں تے دھی دی لڑائی ہے، نوواں سسا تے ساری عمر ایک دوے نو انج ویکھنا ہے جی میں کہانی ماج گتاوے لویں دی آپے لے کے آئیے، اے میری بہو ہے میری نو ہے، اور ساری عمر ٹسن۔ نو صاحب نے اپنی ساس نو ماں نہ سمجھیا تے ماں ساس نے اپنی نو نو بیٹی نہ سمجھیا، ایتھے بھی بہت ہی زیادہ لڑائیاں۔ پیارے بھائیو مامیاں تے چاچیاں دی لڑائیاں، رشتہ دار ایک دوبہ تو دور ہے، لوگوں صلہ رحمیاں کرنا ہے بہت مشکل، صلہ رحمی کرنا مشکل بڑی ہے، لیکن جو کر گیا وہ تر گیا انہوں بڑے رب انعام دے گا۔ صلہ رحمی ہے کیا؟ اے صلہ رحمی نہیں، تسی میرے نہ پیار کرو میں تھوڑے نہ پیار کرانگا، تسی میں نو شادی تے بلاؤ میں تھوڑنو شادی تے بلاواں گا، تسی میں نو انعام دیو میں تھوڑنو انعام دیاں گا، تسی میں نو سلوٹ کرو میں تھوڑنو سلوٹ کرانگا، لیکن تسی میں نو بلایا نہیں، میں بھی تھوڑنو بلایا نہیں، تسی میں نو پیار کیتا نہیں، میں بھی تھوڑنا پیار کیتا نہیں، تسی میں نو انعام دیتا نہیں، میں بھی تھوڑنو انعام دیتا نہیں، تسی سلوٹ کیتا نہیں، میں بھی سلوٹ کیتا نہیں۔ اے ہے پیارے بھائیو مقابلہ بازی، صلہ رحمی اور ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ تم جفا کرتے رہے، ایک پاسے جفا ہوئے دوے پاسے وفا ہوئے، ایک پاسے لڑائی ہوئے دوے پاسے پیار ہوئے، ایک پاسے گاڑا ہوئے دوے پاسے دعاواں ہوئے، ایک پاسے جیل ہے دوے پاسے تھانا بھی نہیں بکھایا، بیٹی نو طلاق آ گئی ہے انہوں دی بیٹی نو طلاق نہیں دیتی۔ ایسا پیارا حوصلے والا آدمی انہوں کہیں دل صلہ رحمی۔ پیارے بھائیو اگر میں تھوڑے کو سوال کرا وہ میرے فیصلہ آباد مسلمان بھائیو میں سوال کرا کہ تسی نماز کیوں پڑھ دے ہو، جواب آئے گا اے اللہ دا حکم ہے، اللہ دا حکم فرض ہے۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اگر قرآن سمجھ آیا ہے
پھر سبحان اللہ کیوں نہیں آئی؟ اچھی بولو سبحان اللہ۔ ایتھے آواز ہونی چاہیے، کرسیاں تنوں دیتی ہیں، اندہ یہ نہیں مانا کہ تسی گونگے بن کے بہ جاؤ، اچھی بولو سبحان اللہ۔ نماز کیوں پڑھ دے ہو؟ نماز اللہ دا حکم ہے، اور جیڑا اللہ دا حکم ہوندے او فرض ہوندے۔ میں اللہ دا فرض ادا کر رہا۔ زکاة کیوں دیندے ہو؟ زکاة تاں دینے آئے کہ زکاة اللہ دا حکم ہے، اور اللہ دا حکم سے عمل کرنا فرض ہے۔ میں فرض ادا کر رہا۔ جماعت نال نماز کیوں پڑھ دے ہو؟ کہ جماعت نال اس واسطے نماز پڑھنے آئے، اللہ دا حکم ہے، اور جڑا اللہ دا حکم ہوندے او فرض ہے۔ پیارے بھائیو آؤ ذرا غور نہ سنے آئے، ساری عمر نماز فرض ہے، ہر کوئی آدھا نماز فرض ہے، زکاة بھی فرض ہے، ایک اور چیز بھی فرض ہے۔ او کیڑی ہے؟ رشتہ دار اگر دور دور ہو گئے انہاں نو قریب کرنا، اے بھی فرض ہے۔ جنہاں دے دلاں تے اگاں بڑھ گئیاں نے انہاں دی اگاں نو بجھا دینا، اے بھی فرض ہے۔ جنہاں رشتہ داراں دے دل پھٹ گئے انہاں رحمتاں دے دھاگیاں نے سی دینا، اے بھی فرض ہے۔ قرآن بولیا والذین یصلون ما امر اللہ بہی ان یوصل۔ پیارے بھائیو اللہ فرما رہے جیڑی شے جوڑن دا میں اللہ نے تھانو حکم کر چھڑے ہے، او پیارے ہو اس چیز نو جوڑ لو۔ اللہ تو کیڑی شے نو جوڑن دا حکم فرمایا ہے؟ اللہ دا رشتہ داراں نو جوڑ لو، رشتہ داریاں ملا لو۔ پیارے ہو جڑیاں ٹوٹ گئیاں انہاں نو جوڑ لو، جنہاں دے دل دور دور ہو گئے انہاں دے دلاں نو قریب کر لو۔ صلہ رحمیاں کرنا اے بھی فرض ہے، جی میں روزہ رکھنا فرض ہے، جی میں صلہ رحمی بھی فرض ہے، جی میں نماز فرض ہے، او میں صلہ رحمی بھی فرض ہے، او جی میں زکاة دینا فرض ہے، او میں صلہ رحمی بھی فرض ہے۔ پیارے بھائیو ساڑیاں نظران دے اندر صلہ رحمی ایک اختیاری مضمون ہے، کوئی صلہ رحمی کر لوے تے ایڈا وڈا عمل کوئی نہیں، کوئی نہ کرے تے ایڈا وڈا گناہ کوئی نہیں۔ پیارے سونے نبی دے پاس کچھ لوگ آئے تو میرے نبی نو فرمان لگے سونے نبی جی، میرے نبی نے فرمایا جی جی کی سوال کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے سب تو وڈا گناہ کیڑا ہے؟ میرے سونے نبی نے فرمایا شرک۔ فرمایا شرک تو بعد کیڑا وڈا گناہ ہے؟ پیارے نبی نے چوریاں دا نام نہیں لیا، حالانکہ چوری بھی وڈا گناہ ہے۔ اللہ نے ڈکیٹی دا نام نہیں لیا، حالانکہ ڈکیٹی بھی وڈا گناہ ہے۔ اللہ نے جھوٹ دی گل نہیں کی تھی، میرے سونے نبی نے جھوٹ دی گل نہیں کی تھی، حالانکہ جھوٹ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ پیارے ہو اللہ دے سونے نبی نے اور شرک تو بعد حسد دی گل نہیں کی تھی، حالانکہ حسد بھی بڑا بڑا گناہ ہے۔ پیارے سونے نبی نے اللہ اکبر چگلیاں دی گل نہیں کی تھی، حالانکہ چگلی بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ پیارے نبی نو سوال ہویا سب تو بڑا گناہ کیڑا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا شرک۔ فرمایا شرک تو بعد پھر کیڑا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا صلہ رحمی نو توڑنا، رشتہ داراں بائیکاٹ کرنا، مامیاں نال بھی بائیکاٹ، چاچیاں نال بھی بائیکاٹ، بھائیاں نال بھی بائیکاٹ، بہناں نال بھی بائیکاٹ، رشتہ داراں نال بائیکاٹ۔ فرمایا جڑا بندہ صلہ رحمی نو توڑدا ہے، قطع رحمی کردا ہے، فرمایا شرک تو بعد بڑا وڈا گناہ ہے۔ اسی سمجھے اگر رشتہ داراں نال بول لو تے ایڈا وڈا عمل کوئی نہیں، تے جے رشتہ داراں لڑ پاؤ تے ایڈا وڈا گناہ کوئی نہیں۔ میرے سوڑے نبی نے 1500 سال پہلے اس گناہ دی وضاحت کی تھی ہے۔ فرمایا شرک تو بعد سب تو وڈا گناہ قطع رحمی،
اللہ اکبر. پیارے سونے نبی نو سوال ہویا. میرے نبی نے فرمایا جی کی سوال کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے سب تو بڑا عمل کیڑا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا توحید. سب تو بڑا عمل توحید ہے. میرے سونے نبی نو سوال ہویا توحید تو بعد سب تو بڑا عمل کیڑا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا صلہ رحمی، رشتہ داراں جوڑنا، رشتہ داراں پیار کرنا. باویں کوئی زیادتی بھی کر لوے تسی زیادتی دا بدلہ نہیں لینا بلکہ معاف کر دے جانا ہے. میرے نبی نے فرمایا سب تو بڑا عمل توحید ہے، توحید تو بعد صلہ رحمی ہے. تے جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے ان دی شان ہے کہ وہ بندہ اللہ دا فرما بردار ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ؟ ہاتھ کھڑے کر کے اچھی سبحان اللہ پڑھو نا تو پھر میں نے سمجھ لگی کہ سمجھ آ رہی. اچھی بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ. جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے اے اللہ دا فرما بردار ہے، اللہ سونے دا فرما بردار ہے. کیوں؟ میں اپنی گل سنا نہیں رہا، اپنے بزرگاں دی گل سنا نہیں رہا. حضرت مولانا سردار عابد صاحب ولی الرحمان دی گل میں سنا نہیں رہا، میں سنیاں دی گل سنا نہیں رہا، میں دیوبندیاں دی گل سنا نہیں رہا، میں وہابیاں دی گل سنا نہیں رہا. اور لوگو میں تے بات کر رہا سونے رب الرحمان دی. پیارے اللہ نے آکھے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. فرمایا اللہ نے آکھے کہ میں حکم دے چھڑے ہیں لوگوں رشتہ داراں توڑنا نہیں بلکہ جوڑنا ہے. پیارے بھائیو ذرا غور کریا ہے جیڑا بندہ رشتہ داراں ملائے گا، رشتہ داراں پیار کرے گا، انہاں نال صلح کرے گا، لڑے ہویاں دی صلح کروائے گا. فرمایا اللہ دا فرما بردار ہے. اگے چلیے جیڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے اے سونے نبی پاک دا فرما بردار ہے. پیارے نبی جدو مدینے گئے آن سب تو پہلے مدینے دا جڑا خطبہ ہے او پتہ کی ہے یا ایوہ الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام والناس نعام تدخل الجنة بسلام. پیارے سونے نبی نے فرمایا او مدینے والو، میرے پیار شان والو، میرے ادب شان والو، میرا استقبال کرنے والو، او میرے نا پیار تائیں کہ میری گل من لو. میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہائے ماہی نبی نے فرمایا، حاشر نبی نے فرمایا، عاقب نبی نے فرمایا، مزمل نبی نے فرمایا، مدثر نبی نے فرمایا، نذیر نبی نے فرمایا، بشیر نبی نے فرمایا، خلق عظیم سونے نبی نے فرمایا، رحمت والے نبی نے فرمایا، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے فرمایا. کی فرمایا؟ فرمایا لوگوں سلام نو عام کرو، دعوت عام کرو، او صلہ رحمیاں کرو، تہجداں بڑھیا کرو. اے چار عمل ایسے نے جڑا کرے گا اللہ جنت داخل کرے گا. 1500 سال پہلے میرے سونے نبی نے، میرے مٹھے نبی نے، میرے اچھے نبی نے، میرے سونے نبی نے پیارے ہو لوگوں نے دعوت دیتی آئی وصل الارحام. لوگوں صلہ رحمیاں کر لو، صلہ رحمیاں کرو گے پتہ کی ہوئے گا
صلہ رحمیاں کرنے والا اللہ دا فرما بردار ہے، نبی دا فرما بردار ہے۔ تدخل الجنت بسلام، جنت دا حقدار ہے۔ او لوگو اگر میں تواڈے کول سوال کراں یار ایڈا وڈا جلسہ کیوں سجایا نے، جواب آئے گا جنت کے لیے۔ مسجد کیوں بناندے ہو؟ جنت کے لیے۔ او جمعے کیوں پڑھتے ہو؟ جنت کے لیے۔ روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ جنت کے لیے۔ حج کیوں کر دے ہو؟ جنت کے لیے۔ عمرے کیوں کر دے ہو؟ جنت کے لیے۔ غریبانہ پیار کیوں کر دے ہو؟ جنت کے لیے۔ اے ساریاں گلاں جنت کے لیے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا جڑا صلہ رحمی کردا ہے اے جنت دا حقدار ہے۔ آئے او جنت ونجنا چاہتے ہو تو صلہ رحمیاں ضروری نے۔ برادری گانا دے لوے تسی دعاواں دینیاں اینو صلہ رحمیاں دے، برادری لڑ پوے تھوڑا قصور نہ بھی ہوئے تسی آپ صلح کرنی ہے اینو صلہ رحمیاں دے۔ پیارے بھائیو آؤ ذرا بخاری شریف دی ایک حدیث سن لو۔ میرے سونے نبی نے فرمایا تھوڑے جو کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو جائے، اور لوگوں ایک کوئی پھیرا ہے دنیا میں، ایک کوئی پھیرا ہے جڑا چلا گیا وہ آئے گا نہیں۔ جڑے بیٹھے ہو قبرہ دا مال بیٹھے ہو اے جان بھی تیری اپنی نہیں، کی مان بگانی چیز اتے، کی مان بگانی چیز اتے، ہر قدم سنبھل کے چاہ سجنا، تیرا دور جیسا مت نہ آوے، نہ رب دی یاد بلا سجنا، تو غافل موت بلا بیٹھے، تو غافل موت بلا بیٹھے، دل دنیا نال تو لا بیٹھے، اس دنیا نہ تیرے کمیں آونا، کتی دنیا کدو وفا سجنا، کی مان بگانی چیز اتے، ہر قدم سنبھل کے چاہ سجنا۔ میرے تایا جی آن فل بدی شاعران بیمار ہو گئے، لوگ آئے رشتہ دار آئے، میاں جی کی حال ہے، انہوں نے شیران دے اندر اپنا حال دسیا، ایدو شیر پورے ہو گئے، ایدو عمر بھی پوری ہو گئی۔ کہتے ہیں کی پوچھتے ہو دوستو حال میرا، کی پوچھتے ہو دوستو حال میرا، فانی دنیا تو مکھ بوائی جانا، کی منخ کرا اپنی زندگی تے 80 سال دی عمر نبھائی جانا، کیتا حج گناہ اللہ معاف کرسی، کیتا حج گناہ اللہ معاف کرسی، او بھی کر کرتوت ونجائی جانا، تسی آخدے ہو سارے نیک مینو، تسی آخدے ہو سارے نیک مینو، میں اپنے ہی آپ شرمائی جانا، پلے پیسہ نہ ایک ملاہی جوگا، پلے پیسہ نہ ایک ملاہی جوگا، لمبے سفر دا ہویا میں رہی جانا، قبر دو ہنیر غبار ساوی، قبر دو ہنیر غبار ساوی، نار لئی نہ کوئی روشنائی جانا، اتھے سا پٹھوئے بڑی زہر والے، اتھے سا پٹھوئے بڑی زہر والے، پلے بتی نہ کوئی دوائی جانا، لا تک نہ تو دیئے آس میں نو، باقی آس رہی سارے میں ڈھائی جانا، تسی کلمے دے رو گواہ بھائیو، میں ایو ہی ذکر پکائی جانا۔ آئے کیسی موت ہے، موت ہو تو ایسی۔ پیارے بھائیو جڑے بیٹھے ہو قبرہ دا مال بیٹھے ہو، جڑے چلے گئے انہاں واپس نہیں آنا، ایک کوئی پھیرا ہے، تے اگر ایمان والی، صحت والی، قرآن والی، حدیث والی، عمل والی، تہجداں والی، نمازاں والی، اشراق والی، او نیک
لمبی عمر مل جائے اے اللہ دی طرف بہت بڑا فضل ہے. اور لمبی عمر ہوئے گی زیادہ قرآن پڑھ لو گے, لمبی عمر ہوئے گی زیادہ رزق کر لو گے, اور لمبی عمر ہوئے گی زیادہ ذکر کر لو گے, عمر لمبی ہوئے گی زیادہ تہجدہ پڑھ لو گے, عمر لمبی ہوئے گی زیادہ اذکار پڑھ لو گے, عمر لمبی ہوئے گی اور زیادہ نیکیاں کر لو گے. جدو نیکیاں زیادہ کرو گے تو اللہ جنت بھی زیادہ تھوڑے نام لگائے گا. پیارے ہو اگر لمبی عمر جینا چاہتے ہو آؤ پھر ایک نسخہ لے جاؤ. فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. پیارے سونے نبی نے فرمایا صلہ رحمیاں کر لو. رشتہ دار اگر لڑ پہنے قصور نہ ویکھو, بائی کاٹ نہ کرو, جو بھی ہے تسی اپے منی جاؤ, صلح کر لو. جدو صلہ رحمیاں کرو گے میرا اللہ تینو لمبی پیاری نیک عمر عطا فرمائے گا. اور اگر کروڑا پتی بننا چاہتے ہو, ارباں پتی بننا چاہتے ہو, خرباں پتی بننا چاہتے ہو, دنیا دے اندر ایک انگریز ہے اللہ نے انہوں مال دیتا ہے 75 خرب ڈالر تو مالک ہے. 75 خرب پھر ڈالر, اتنا بڑا امیر ہے. ان دے نالوں بھی اللہ تینوں مالدار بنا دے گا. عبد الرحمن بن عوف تو بھی زیادہ اللہ تینوں مالدار بنائے گا. حضرت عثمان غنی تو بھی زیادہ اللہ تینوں مال دولت دے سکتا ہے. لیکن ایک نسخہ لے جاؤ, تویتا نال اور رزق نہیں مل دے, چوریاں نال رزق نہیں مل دے, اور جھوٹ بولن نال رزق نہیں مل دے. اللہ اکبر. او پیارے ہو اگر وسیع رزق چاہتے ہو او فیصلہ بادی ہو آؤ نسخہ لے جاؤ. فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. جڑا بندہ رشتہ داراں نال صلہ رحمی کردا ہے اللہ عمر بھی لمبی دیندا ہے, اللہ رزق بھی بہت زیادہ دے دیندا ہے, تے جنت اجے باقی ہے. اللہ اکبر. آؤ ذرا میرے نال چل دے جاؤ, اگے چلیے. جنت سنیاں دی نہیں, ناراض نہیں ہونا. جنت وہابیاں دی بھی نہیں, جنت بریلویاں دی بھی نہیں, جنت شیعہ دی بھی نہیں, جنت سہروردیاں دی بھی نہیں, جنت چشتیاں دی نہیں, جنت قادریاں دی نہیں. اللہ اللہ. او جنت کون جائے گا؟ جنت صرف مومنہ دی ہے. آئے او فیصلہ آباد والو عادت چوکا کے ایک باری اڈواز سبحان اللہ دے دیو, میں دسنا کہ مومن کون ہے. ایک باری پھر بولو, او بولو گونگے, او بولو. ایک بلوچ ساڑھے سے غالب آیا بیٹھا ہے ایڈے وڈے جلسے. تو جو چاہی دی ہے بخاری دی حدیث ہے, پیارے نبی نے فرمایا او جنہوں سنی مومن آکھے او مومن نہیں, جنہوں وہابی مومن آکھے او مومن نہیں, جنہوں بریلوی مومن آکھے او مومن نہیں, جنہوں شیعہ مومن آکھے او مومن نہیں, جنہوں سہروردی مومن آکھے او مومن نہیں. مومن او ہے جنہوں رب آکھے, مومن او ہے جنہوں مصطفیٰ مومن آکھے. اللہ. بخاری دی حدیث ہے, فرمایا کون مومن ہے؟ اللہ اکبر. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. فرمایا اللہ تے ایمان کندہ ہے, آخرت دن تے ایمان کندہ ہے. فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. جڑا ساری عمر رشتہ داراں دیاں گانا سن کے بھی صلح کرنے والا, بیٹی نو طلاق آ گئی ہے پھر بھی صلح کرنے والا کتھوں لبے؟ حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ, بیٹی نو طلاق آ گئی ہے, جس نے طلاق دیتی ہے او شگرد ہے, انہوں شرم آویں لگ پئی. استاد تو دور دور ہو گیا. ایک دن طالب علم نے پوچھ دیں او میرا سابقہ دماد کتھے ہے؟ فرمایا جی مل جائے گا. اکھے جلدی جلدی ملا دو.
حافظ صاحب نے اپنے سابقہ دماد نو کیا او تیرے میرے 3 رشتے یار آئے، تیرے میرے 3 رشتے یار، ایک رشتہ ٹوٹ گیا ہے، 2 رشتے